قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں اور نہ بال بھر رفتار بدلتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ ان کی کلوں پرزوں میں کچھ فرق آیا۔ اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیوں کر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے۔ انہی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے، وَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ابراہیم 11۔ یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی؟ پھر ایک دلیل اپنی ہستی پر دیتا ہے اور وہ یہ ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ الرحمن 27-28۔ یعنی ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجام پھل کی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے، مگر پھر بھی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے، بلکہ صحیح کانشنس اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام نیستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فنا طاری نہ ہو اور تبدل اور تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے، بس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا اور خود فنا کی دستبرد سے محفوظ رہا۔ پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ الاعراف 173۔ یعنی میں نے روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ قصے کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو ان کی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی روح سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی۔ صرف منکروں کو اپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے، مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادث کے واسطے ضرور ایک محدث ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلا بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ در پردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں۔ اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلاں تاریخ طوفان آئے گا یا آندھی آئے گی یا خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائے گی، یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جائیں۔ بس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا، مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلولات کے لیے علل کی تلاش میں ہے۔ بس یہ بھی ایک قسم کا اقرار ہے، اگرچہ کامل اقرار نہیں، ماں سوائے اس کے اگر کسی ترکیب سے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے بے ہوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلی ہستی کے قبضے میں ہو جائے، تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا، جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مجربین کا تجربہ شاہد ہے۔ تو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہے، ورنہ اصل فطرت میں اقرار بھرا ہوا ہے۔ یہ دلائل وجود باری ہیں جو ہم نے بطور نمونے کے لکھ دیے۔ پھر بعد اس کے یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے اس کی اس نے یہ صفات لکھی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ الحشر 23۔ مالک یوم الدین
الفاتحہ 4. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الحشر 24. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الحشر 25. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. البقرہ 21. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الفاتحہ 2-4. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. البقرہ 187. الحی القیوم. البقرہ 256. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الاخلاص 2-5. یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں. یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے. اس صورت میں خدائی معرض خطر میں رہے گی. اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب سے اعلیٰ، جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا، وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے. پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے، یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے، اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہم آفتاب اور مہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں. پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادہ ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردے میں نہیں ہے. یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو. وہ اس عالم کے ذرے ذرے پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا. وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دے گا